یہ جو تعویذ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تعویذ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں، اور سکھانے کے ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اس تعویذ کو کس طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ تعویذ کس کام کے لیے ہے۔ یہ تعویذ در حقیقت مالدار ہونے کے لیے ہے۔ اگر آپ غریب ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے خرچ ہو گئے، مطلب پیسے تو آ رہے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہے اس میں، اور جتنے زیادہ آ رہے ہیں اتنے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے بٹوے میں ہوگا، آپ کے پرس میں ہوگا، آپ کے جیب میں ہوگا، یا آپ اپنے صندوق میں رکھیں گے، تو کبھی بھی آپ کو دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ غیب سے آپ کو ایسے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 1 مہینے کے اندر آپ کو وہ رقم دے دے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے دے دے گا، کوئی بھی ذریعہ بنا کے دے دے گا، چاہے آپ کو ہزاروں کی ضرورت ہو، آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہو، آپ کو کسی کا قرض دینا ہو۔ یہ تعویذ انتہائی پاورفل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا کام یہ تعویذ کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہے دولت حاصل کرنے کا۔ جیسے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں کہیں پر، وہاں سے آپ کو سیلری ملتی ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب آپ جاب کرتے ہیں، وہاں سے جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے آپ کو، ہیں؟ اسی طرح یہ تعویذ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ ہے پاورفل وظیفہ، پاورفل تعویذ ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو پیسوں کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو پیسوں کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس ہوگی نہیں۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تعویذ کیا کام کرتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ آپ کو مالدار بنا دے گی۔ صاف الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ جو تعویذ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مالدار بنا دے گی، اور آپ ایک امیر انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ خود مانگنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ اتنی وسعت دے دے گا کہ آپ لوگوں کو دیں گے، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو چلے آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر جو بھی عمل، جو بھی تعویذ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہوتا ہے، سب سے زیادہ مجرب وظیفہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مجرب تعویذ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کا کورس کیا ہے، میں نے باقاعدہ اس کے چلے کاٹے ہیں، تو میں آپ کو کوئی ایسا ویسا عمل نہیں دیتا، بلکہ مجرب اور آزمودہ عمل آپ کو دیتا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہم چلتے ہیں آپ کو یہ تعویذ بتانے کا طریقہ۔ یہ جو تعویذ ہے یہ در حقیقت یا رزاقوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مثلث کی تعویذ بنانی ہے۔ مثلث کی تعویذ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے پہ لکیر کھینچنا ہے، پھر ایسے لکیر کھینچنا ہے، پھر آپ نے نیچے کی طرف اس طرح لکیر کھینچنا ہے، اور پھر اس طریقے پر لکیر کھینچنے دیں۔ یعنی آپ نے ایک چوکور 4 کونے والی لکیر کھینچ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان دونوں کے بیچ میں 2 لکیریں کھینچنے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے کہ پہلے آپ نے اس طرح لکیر کھینچ لینا ہے، پھر آپ نے اس طریقے پہ لکیر کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے اس کے ساتھ 2 لکیریں اور کھینچنی ہیں۔ آپ نے ایک لکیر یہاں پر کھینچنی ہے اور دوسری لکیر آپ نے یہاں پر کھینچنی ہے۔ اب یہ تعویذ بن گیا مثلث۔ مثلث کا مطلب 3 کونے والا۔ آپ اس کو جس طریقے پر بھی ناپیں گے، جس طریقے پر بھی آپ اس کو گنیں گے تو اس کے کونے آپ کو 3 نظر آئیں گے۔ اگر آپ اس کو اوپر کی طرف سے گنیں تو اس کے 3 خانے آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ اس کو نیچے کی طرف سے گنیں تو تبھی بھی آپ کو 3 خانے ملیں گے۔ تو اس تعویذ کو کہتے ہیں مثلث۔ اور مثلث جو تعویذ ہوتا ہے وہ رزق کے معاملے میں بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ مثلث تعویذ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی تعویذ مثلث ہوگا اور ساتھ میں رزق کے لیے ہوگا،
وہ انتہائی پاورفل، انتہائی مجرب تعویذ ہوگا، چاہے میں آپ کو دے دوں یا کوئی اور آپ کو دے دے، لیکن اگر وہ تعویذ مثلث نہیں ہے، مربع ہے، یعنی اس کے 4 خانے ہیں، تو وہ تعویذ اور وہ نقش رزق کے لیے مجرب نہیں ہوتا۔ جب آپ اس طرح ایک ڈھانچہ بنا دیں تعویذ کا، یہ ایک ڈھانچہ ہے، ابھی ہم نے اس میں تعویذ کے لیے یہ الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے پہ کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ 9 لکھا ہے، 1 سے لے کے 9 تک کی عدد میں نے لکھی ہے، لیکن میں نے ترتیب سے نہیں لکھی ہے۔ میں نے جس ترتیب سے لکھنی ہے آپ نے بالکل بھی اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتا دیا کہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں لکھنے کے لیے، وہ آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہے، جیسے آپ کو یہ گنتی نظر آ رہی ہے نا، اس ترتیب سے آپ نے اس کو بھرنا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 2 پرچے لے لیں، دونوں کے اوپر ایک ڈھانچہ بنا دیں تعویذ کا، یعنی 9 خانے والا ایک تعویذ بنا دیں دونوں پرچوں کے اوپر۔ آپ ایک پرچی پر آپ اس طرح 1 سے لے کے 9 تک کے عدد لکھیں جیسے میں نے لکھے ہیں، اور دوسرا جو کاغذ ہے اس کے اوپر آپ جو الفاظ، جو کی ورڈ آپ تعویذ میں لکھنے والے ہیں وہ آپ اسی طریقے پہ لکھیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یا رزاق۔ کیا لکھنا ہے، یا رزاق، لیکن لکھنے کا طریقہ کیا ہے، وہی ہے کہ جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ترتیب سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ اس حساب سے لکھنا ہے جیسے میں نے ابھی یہاں پہ گنتی لکھی ہے، 1 جہاں پہ ہے وہاں پر آپ نے پہلے وہیں سے شروع کرنا ہے، پھر آپ نے دوبارہ یا رزاق اس جگہ پہ لکھنا ہے جہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے، پھر آپ نے دوبارہ یا رزاق اس جگہ پہ لکھنا ہے جہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے پر آپ باری باری کر کے 9 خانوں آپ نے بننے ہیں، اس طرح باری باری کر کے آپ نے 9 خانے بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بھر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بھرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ترتیب سے تعویذ نہیں بھرا ہے، بلکہ جو اعداد میں نے آپ کو لکھ کے بتائے ہیں اسی حساب سے میں نے تعویذ بھر دی ہے، اور یہی تعویذ بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تعویذ جو اثر نہیں کرتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ہر ایرا غیرہ بندہ آپ کو سکھاتا ہے، حالانکہ اس کو خود نہیں آتا ہے، وہ ایسے ترتیب سے لکھ دیتا ہے بس۔ تعویذ جو بھرنے کا طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اس کے طریقے پہ نہیں بھریں گے تو اثر ہی نہیں ہوگا۔ تعویذ بھرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو تعویذ بھر کے بتا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یا رزاق تعویذ میں بھرنا ہے، یا رزاق لکھنا ہے، لیکن اس حساب سے لکھنا ہے جو گنتی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو اعداد میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں 1 سے لے کے 9 تک، ٹھیک ہے۔ تعویذ لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اصل کام آپ کا اب شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو تعویذ سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے نیچے کومنٹ کر کے لکھ دینا ہے کہ جی ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، میں جو آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے سیکھ رہے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو تعویذ بھرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے کومنٹ میں لکھ دینا ہے کہ ہاں ہمیں تعویذ بھرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تعویذ تو بھر دی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فولڈ کرنا ہے۔ دیکھیں فولڈ کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جس طریقے پر بھی اس کو فولڈ کر لیں آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو خاص طریقہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے جو تعویذات ہیں اس میں ہوتا ہے، رزق والے تعویذات میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کو فولڈ کر لیں، تو فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر لال دھاگا باندھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، لال دھاگا باندھنا ہے۔ اب کیسے باندھنا ہے، لال دھاگے کے پر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے یا رزاق۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے لال دھاگا کو کیا کر لیا، دم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس لال دھاگا کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے، اس تعویذ کے اوپر وہ لال دھاگا لپیٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تعویذ تقریباً آپ کا تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تعویذ کے اوپر ایک پلاسٹک والی تیلی لپیٹ دینی ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی لگ بھی جائے تو یہ خراب نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر تیلی نہیں چڑھائیں گے تو انسان غلطی ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پانی اگر لگ گئی تو آپ کا سارا عمل، سارا جو کام آپ نے کیا ہے، محنت کی ہے، وہ سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ تعویذ کو پانی لگنے سے تعویذ خراب ہو جائے گا، کاغذ ہے وہ پٹ جائے گا، جو آپ نے لکھائی کی ہے وہ مٹ جائے گی۔ تو آپ نے لازمی طور پر تیلی اس کے اوپر چڑھا دینی ہے، ایسی تیلی جس کے اندر پانی نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب تیلی آپ نے چڑھا دی، اب کوئی بھی کپڑا اس کے اوپر آپ باندھ لے تاکہ تیلی سے نہ نکلے اور تیلی اس کے ساتھ چپک جائے، یا آپ اس کو ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہیں تیلی کو۔ تو چپکانے کے بعد اب آپ کا تعویذ ہوگی ریڈی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس تعویذ کو اپنے جیب میں رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جیب پیسوں سے بھرا رہے، آپ چاہ رہے ہیں آپ کا جیب کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، تو آپ اس کو اپنے جیب میں رکھ لو، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس تعویذ کو اس جگہ پہ بھی رکھ لیں جہاں پہ آپ پیسے جمع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ مالدار ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ اگر پریشان ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ پیسوں کے متلاشی ہیں، پیسوں کی سخت ضرورت ہے آپ کو، آپ ایک دفعہ اس تعویذ کو سیکھ لیں۔ پہلے آپ سیکھ لیں، یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سیکھ کر نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے طریقہ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے پہلے سمجھنا ہے تعویذ کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ رنگ لائے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کو نظر آئے۔ آپ غریب ہیں، اس کی وجہ سے آپ امیر بن جائیں، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ تعویذ کو صحیح طریقے پہ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ کو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے پہ لکھنا ہے، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر لال دھاگا باندھنا ہے، لیکن باندھنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا رزاقو پڑھ کے اس دھاگے کو دم کرنا ہے، اور دھاگا بھی کون سا ہونا چاہیے، لال رنگ کا۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کر پائے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ اثرات آپ کو پہلے دن سے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ احتیاطی طور پر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی تیلی اوپر چڑھا دے تاکہ یہ خراب نہ ہو، آپ کا محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ ساتھ میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔